نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بنی اسرائیل کی عورت کے بارے میں ارشاد فرمایا. اب نے فرمایا، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ عورت بڑی زانیہ تھی، بڑی بدکار تھی. اب نے فرمایا کیوں اس کے بارے میں ایسا کہتے ہو، وہ تو جنتی عورت ہے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جنتی کیسے ہے، وہ کیسے جنتی ہے؟ اس نے پوری زندگی گناہ پہ گناہ کیا ہے، زنا پہ زنا کیا ہے، وہ کیسے جنتی ہے؟ وہ تو زانیہ عورت تھی. میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ جس بستی میں وہ رہتی تھی اس کے ساتھ ایک اس کی بوڑھی ماں تھی جس کی وہ خدمت کرتی تھی. کسی نے آ کر رات کو بتایا ان لوگوں کو، ان بستی والوں کو، کہ فلاں بادشاہ نے آج تمہاری اس بستی پر حملہ کرنا ہے اور تمہیں نیست و نابود کر دے گا، تمہیں مار بھی دے گا، تمہارا مال بھی لوٹ لے گا، لہذا تم اپنی جان بچا کر یہاں سے بھاگ جاؤ، یہاں سے نکل جاؤ دور، کم سے کم اپنی جان تو بچا لو. اب سارے لوگ جتنے بھی، ان کے پاس کسی کے پاس سواریاں ہیں، کسی کے پاس گھوڑا ہے، کسی کے پاس کوئی چیز ہے، کسی کے پاس کوئی چیز، اونٹ ہے، اس طرح وہ سواریاں لے کر سارے لوگ نکل گئے. اب وہ جو لڑکی تھی جس کا ذکر ہو رہا تھا، اس کے پاس اس کی بوڑھی ماں تھی. اس نے کہا میں بوڑھی ماں کو کیسے اٹھاؤں، میرے پاس تو کوئی سواری بھی نہیں ہے. نکل پڑی. ابھی تھوڑی دور گئی تو اس کے دل کے اندر خیال آیا کہ آج میں نے اپنی ماں کو بے سہارا چھوڑ دیا، جبکہ آج سے قبل میری ماں نے مجھے کبھی بے سہارا نہیں چھوڑا تھا. جب مجھے کھانا نہیں آتا تھا میری ماں نے مجھے اپنے ہاتھ سے کھلایا، جب پینا نہیں آتا تھا میری ماں نے مجھے پلایا، جب چلنا نہیں آتا تو اپنی انگلی پکڑا کر مجھے چلایا، جب سردیوں کی راتیں تھے میں بستر پر پیشاب کر دیتی تھی، اس ٹھنڈے بستر پر میری ماں خود سوئی اور مجھے اپنے سینے پہ سلایا. اس وقت مجھے میری ماں کا سہارے کی ضرورت تھی اور مجھے میری ماں نے بے سہارا نہیں چھوڑا تھا. آج مجھے میری ماں کو میرے سہارے کی ضرورت ہے اور میں نے اپنی ماں کو بے سہارا چھوڑ دیا ہے. کہتی ہے جان جاتی ہے تو جائے لیکن ماں پر آنچ نہیں آنے دوں گی. واپس پلٹی، جا کر ماں کو اپنے کندھے پہ اٹھائی اور بھاگ نکلی. وہ لوگ گھوڑوں پر سوار تھے، وہ قریب آ گئے، انہوں نے وار کرنا شروع کر دیا. اس عورت نے اپنی ماں کو بچانا چاہا تو کیسے بچایا، کس انداز سے بچایا؟ اس نے کیا کیا؟ اپنی ماں کو لٹا دیا، خود اوپر لیٹ گئی. اگر دائیں سے وار کرتے ہیں تو پیٹھ کو پیش کر دیتی ہے، بائیں سے وار کرتے ہیں تو پیٹھ کو پیش کر دیتی ہے، سر کی طرف سے وار کرتے ہو تو اپنا سر آگے کر دیتی ہے، قدموں کی طرف سے وہ وار کرتے ہیں تو اپنے قدم پیش کر دیتی ہے. لیکن ماں پر آنچ نہیں آنے دیتی، ماں پر کوئی زخم نہیں آنے دیتی. ماں کے جتنے زخم ہے اس نے اپنے جسم پر لے لیتی ہے، یہاں تک کہ وہ جو ہے زخموں کی تاب نہ لا سکی تو اس کی روح پرواز کر گئی. میرے آقا فرماتے، رب نے فرمایا فرشتوں تم گواہ بن جاؤ، اس نے اپنی ماں کی خاطر اپنی جان کو قربان کر دیا ہے، ہم نے اس کے سارے گناہ بھی معاف کر دیے، اسے بخش بھی دیا ہے. اللہ اکبر. میرے آقا نے فرمایا وہ تو جنتی ہے. اور اسے جنت کیسے ملی؟ کہ اپنی ماں کی خاطر اپنی جان قربان کر دی، ماں کی خاطر اپنا ہر چیز قربان کر دی. اس وجہ سے اللہ نے اس کے سارے گناہ بھی معاف کر دیے ہیں اور اسے بخش بھی دیے ہیں. اس سے یہ بھی مطلب نکلتا ہے وہ ماں باپ کی خدمت کرو. اللہ کے بندو، جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، اصل بڑھاپے کے اندر ماں باپ کسی کے کوئی بیمار ہوتے تو ہمارے لیے اصل بات جو ہے وہ ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنتا ہے. ماں باپ کی خدمت کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں بھی جنت عطا فرما دے گا.